شروع اللہ کے پاک نام سے۔ امام مہدی کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا، مگر ان کے متعلق کوئی ایک یا دو احادیث نہیں بلکہ 200 سے 250 احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے زمانہ میں صرف ایک رات ہی رہ گئی تو بھی اللہ رب العزت اس رات کو لمبا فرما دیں گے، یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے لبریز کر دے گا جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ مال کو برابر تقسیم کرے گا، اور اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں غنا پیدا فرما دیں گے۔ وہ 7 یا 9 سال رہیں گے اور پھر ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ یا رسول اللہ، کیا امام مہدی ہم میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے ہی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ ام المومنین حضرت سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی حق ہے اور وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ اس طرح امام مہدی کے حق ہونے کے بارے میں بے بہا بے تحاشا احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے، خون ریزی اور قتل عام ہو جائے گا۔ اس وقت عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ تک رہ جائے گا۔ اس وقت تمام وہ لوگ جو راہ راست پر ہوں گے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف پہنچ جائیں گے۔ امام مہدی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ مہدی آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا لقب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے۔ ان کے حلیہ مبارک کے متعلق احادیث آئی ہیں کہ ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، ان کے دائیں رخسار مبارک پر تل ہوگا، اور ان کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جیسی ہوگی۔ آج کل دنیا کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آئے دن امام مہدی کے دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو دجال کے فالوورز ہیں۔ انہیں امام مہدی کے متعلق اتنی ہی بات پتہ نہیں کہ امام مہدی اپنے امام ہونے کے دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ اولیاء، کبار اور نیک لوگ ان کی پہچان کریں گے۔ دراصل یہ جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں۔ امام مہدی کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا، مگر کس تاریخ کو ہوگا، کس سال ہوگا، اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گویاں کرتے آ رہے ہیں کہ فلاں سن میں ہوگا، فلاں سن میں ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیش گویاں کی جو کہ ہمیشہ 100% غلط ثابت ہوئیں۔ چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس معاملے پر کوئی پابندی نہیں، اس لیے کوئی بھی شخص کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیدائش کے دن کو مبہم رکھا۔ نہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاریخ پوچھی، نہ مہینہ پوچھا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں موجود سونا ظاہر ہو جائے گا۔
ان کی آمد سے قبل رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور یہ ایسا سورج گرہن ہوگا جو زمین نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے قسطنطنیہ شہر، جسے ہم آج استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں لایا جائے گا، جب کبار اولیاء اللہ حضرت امام مہدی کی پہچان کر لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر استنبول مسلمانوں کو مل جائے گا۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ شور مچ جائے گا، آواز آئے گی، دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر جو ان کے پیروکار ہوں گے شام کی طرف چلے جائیں گے، مگر جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا یہ آواز شیطان کی تھی، یہ جھوٹ تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی دجال نکل آئے گا۔ امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر کہیں وہیں محصور ہو جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتارے جائیں گے۔ یہ فجر کی نماز یا پھر کچھ روایات کے مطابق عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے، اے روح اللہ، آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں، مگر حضرت عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے کہ مسلمانوں کے امام ہی نماز پڑھائیں، تو اس وقت حضرت عیسیٰ امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فراغت پر لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کی قیادت میں دجال سے جہاد کرنے نکلیں گے۔ ادھر دجال کی یہ حالت ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی خوشبو سے پگھلنے لگے گا۔ ریسپیکٹڈ ویورز، دجال کس طرح دنیا کو گمراہ کرے گا، کون سے فتنے پھیلائے گا اور آخر کار حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں کس طرح اور کس جگہ مارا جائے گا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تھینک یو۔